بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچنے والی بات۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ ہونے دیتی ہے، سب کچھ ہی عطا کر دے، زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں، نیم کے پتے کڑوے صحیح لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے، جانور کہو تو غصہ آ جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے بری کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدگوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی بھی جوان اولاد کو دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے مت ڈانٹیں، اس سے نفرت، بچے کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے دل ہی دل میں دور جانے کی دعا کرنے لگتا ہے۔ ہر وقت روک ٹوک بھی مت کریں، چھوٹی موٹی غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن ڈائے نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ آتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال، نون سے نفس۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کرو، وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل ہے۔ بے شک لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ جو لوگ شادیوں میں جہیز مانگتے ہیں انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے، فقیروں کا حق ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے۔ جو دوسرے کو اپنے قابل سمجھتے ہیں، جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ہمارا رشتہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک حسین تحفہ ہوتا ہے، جس پر ہمارا اختیار ہو نہ ہو پھر بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خاموش رہا کرو، جتنا ہو سکے اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔
حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ماں باپ دیندار ہوں گی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عورت کی عزت مٹھی میں بند اس خشک ریت کی طرح ہے جسے وہ جب تک حیا اور شرم کی نمی سے نم نہ رکھے وہ ہاتھوں سے لمحوں میں کھسک جاتی ہے۔ خبردار، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی مراد، پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کے اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ برے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ بے شک اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہے اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔